بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 14 میں نماز مغربین کا وقت فضیلت اور نماز صبح کا وقت شرعی وقت اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز مغربین کا وقت فضیلت، فقہی آراء اور تجزیہ اور تحلیل پیش کی جائے گی۔ نماز صبح کا شرعی وقت بیان کیا جائے گا اور روایات کو بھی ذکر کریں گے اور اس کے متعلق بھی فقہی آراء اور نظریات کو بیان اور ان کا تجزیہ اور تحلیل بھی پیش کریں گے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ نماز عشاء کے بارے میں فرمایا الا انہ ہنا لو شرع فی العشاء تماما تامۃ الافعال فلا بد من دخول المشترک وهو فیہا فتصح مع النسیان بخلاف العصر۔ مگر یہاں پر یعنی نماز عشاء کے وقت میں اگر وہ نماز عشاء شروع کرتا ہے تامت الافعال یعنی نماز عشاء اس کی قاصر نہ ہو اور اس کو وہ تامت الافعال یعنی 4 رکعتیں مفصل وہ پڑھتا ہے شرائط کے ساتھ، فلا بد من دخول المشترک، تو وہ وقت مشترک کا داخل ہونا ضروری ہے، یقینی ہے، وہو فیہا جب وہ اسی نماز عشاء کے اندر ہوگا۔ نماز مغربین کا مشترک وقت اس کا فائدہ کہاں پہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ نماز مغرب جتنا وقت گزرنے کے بعد بھول کر نماز عشاء کو پہلے شروع کر دے، نماز مغرب پہلے نہ پڑھا ہو اور نماز عشاء کو شروع کر دے تو اس کی نماز عشاء صحیح ہو جائے گی، کیوں؟ چونکہ اس کا وقت تو داخل ہو چکا ہے مشترکہ۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر وہ نماز مغرب جتنا وقت نہ بھی گزرا ہو، نماز مغرب کے وقت کے اندر ہی شروع کر دے نماز عشاء کو، تو بھی اگر بھول کر ایسا کرے اور نماز مغرب اس نے نہ پڑھی ہو تو اس کی یہ نماز عشاء صحیح ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ جب وہ بھول کر نماز عشاء کو نماز مغرب کی جگہ شروع کرے گا اور 3 رکعت جتنا وقت بھی نہیں گزرا ہوگا اور ابتدائے وقت میں وہ نماز عشاء ہی شروع کر لے گا، تو جب 3 رکعتیں وہ پڑھ لے گا تو نماز مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا، 4تھی رکعت اس کی نماز عشاء کے وقت داخل ہونے کے بعد شمار ہوگی۔ تو اگر کوئی نماز وہ بھول کر بے وقت شروع کرتا ہے اور نماز کے اندر وقت داخل ہو جاتا ہے تو اس کی وہ نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو نماز ظہرین اور نماز مغربین کا یہ فرق ہے کہ اس کا مشترکہ وقت جو ہے اس میں نماز عصر اگر پڑھے گا تو پھر جا کر وہ صحیح ہوگی، اگر نماز ظہر کے اول وقت میں اس کو پڑھے گا تو 4 رکعت ظہر کی جگہ پر وہ پڑھی گئی تو وہ نماز کسی صورت بھی درست نہیں ہو سکتی۔ لیکن نماز مغرب کی جگہ اول وقت میں ہی اگر نماز عشاء پڑھی جائے تو بھی صحیح ہو سکتی ہے جب اس کی نماز عشاء کامل ہو یعنی 4 رکعتی ہو، چونکہ 3 رکعتوں کے بعد نماز مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا اور 1 رکعت نماز عشاء کی وہ وقت مشترک میں واقع ہوگی، اس وجہ سے اس کی نماز صحیح ہو سکتی ہے۔ فتصح مع النسیان بخلاف العصر، تو بھول کر اگر نماز مغرب کی جگہ نماز عشاء پڑھی ہو تو 4 رکعتی نماز عشاء وہ صحیح ہو سکتی ہے، لیکن نماز عصر اگر بھول کر شروع کی ہو نماز ظہر کی جگہ تو پھر وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک علمی اور فنی مسئلہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ وَتَأْخِيرُهَا إِلَى ذِحَابِ الْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ أَفْضَلُ، اور نماز مغرب کو نماز عشاء کو مغربی
ہم اس کو مغربی مشرقی پڑھتے ہیں یا اپنی اردو یا پنجابی والی وہ لغت ہے، نہیں تو مغرب لفظ ہوتا ہے۔ مغرب والی سرخی کے ختم ہونے کے بعد اس کو پڑھنا افضل ہے، بلکہ ایک قول ہے کہ واجب ہے کہ اس کو مغربی سرخی کے غائب ہونے کے بعد پڑھا جائے، جیسا کہ واجب ہے کہ نماز مغرب اس سے پہلے پڑھی جائے، اگر دیر سے پڑھیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ واجب والا قول ہے، اور اس کا پہلے رات بیان ہو چکا ہے کہ مشترکہ وقت جو روایات کی روشنی میں بتایا گیا ہے وہ جناب علی دونوں کو شامل ہے۔ وقت فضیلت ہو سکتا ہے کہ جناب وہ بعد میں داخل ہو، اور یہ جو وقت مثلا کہا جاتا ہے علیحدہ علیحدہ، تو یہ روایات کو اگر دقت سے پڑھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ مستحبات کی خاطر اس کو رکھا گیا ہو۔ جو بندہ ائمہ اہل بیت اور نبی اکرم کی سیرت کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی موجود ہے کہ آپ نے جو نمازیں جمع فرمائی ہیں تو اس میں فقط مجبوری کی خاطر جمع نہیں کی، بلکہ بعض اوقات وسعت وقت کو بتانے کے لیے، اپنی قوم اور اپنی امت کی سہولت کے لیے یہ کام کیا ہے، اور آپ کا کام جو ہے نا جی وہ فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ اور قرآن میں بھی جو دو وقت بیان ہوئے ہیں تو اس سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، دونوں کے وقت مشترک ہیں۔ اما الشفق الاصفر والابیض فلا عبرۃ بہما عندنا، اصلی جو معیار تھا حمرہ مشرقیہ کا زائل ہو جانا، سر سے گزر جانا، وہ وقت مغرب داخل ہو جاتا ہے، اور حمرہ مغربیہ کا گزر جانا اور ختم ہو جانا، اس سے نماز عشاء کا وقت فضیلت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شفق افق پر جو زردی ہوتی ہے یا جو سفیدی ہوتی ہے اس کا ہمارے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ کوئی شرط نہیں ہے۔ حلبی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے متا تاجب العتمۃ کہ نماز عشاء کب واجب ہوتی، فرمائے اذا غاب الشفق والشفق والحمرہ، شفق غائب ہو جائے، اور شفق سے مراد سرخی ہے۔ عبید اللہ نے عرض کی اصلحک اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، انہ یبقى بعد ذهاب الحمرۃ ضوء شدید معترض، کہ سرخی کے غائب ہونے کے بعد بھی ایک شدید قسم کی روشنی ہوتی ہے جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ فرمایا ان شفق انما هو الحمرہ، شفق ہوئی سرخی ہے، لیس ضوء من الشفق، یہ جو روشنی ہوتی ہے یہ شفق کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک تتمہ تھا نماز مغرب و عشاء کے وقت کے حوالے سے۔ اب نماز صبح کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا والے صبح طلوع الفجر الصادق، نماز صبح کا وقت کیا ہے؟ فجر صادق کا طلوع ہونا۔ وَهُوَ الثَّانِي الْمُعْتَرِضِ فِي الْأُفُقِ، وہ دوسری فجر ہے جو پوری افق میں پھیل جاتی ہے۔ تو اس پر تمام شیعہ علماء کا اجماع ہے، فقہاء کا اجماع اور اتفاق ہے، بہت سی روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ باب نمبر 27 اور 26 میں موجود ہیں۔ باب نمبر 27 کو دیکھتے ہیں جس میں وہ روایات آئی ہوئی ہیں، مسائل و شریعت ترجمہ مسائل و شیعہ جلد نمبر 3 صفحہ 137 پہ موجود ہے۔ صحیح لئے سے مرادی ہے اس باب میں نمبر 1 پہ موجود ہے، ان کا بیان ہے۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا روزہ دار پر کب کھانا پینا حرام ہوتا ہے، کب نماز صبح کا پڑھنا مباح ہوتا ہے؟ فرمایا جب فجر سفید کتان سے بنے ہوئے کپڑے کی طرح افق پر پھیل جائے، بس اس وقت روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہے، نماز صبح کا پڑھنا مباح ہے۔ میں نے عرض کی کیا سورج کی شعاعیں پھوٹنے تک ہمارا وقت باقی نہیں رہتا؟ فرمایا تم کہاں چلے گئے، یہ تو بچوں کا وقت ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب علی صحیح مرادی۔
اس کے بعد ہے خبر علی بن عطیہ امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا صبح صادق وہ ہے کہ جب اسے دیکھو تو افق پر یوں پھیلی ہو کہ گویا سورا نامی مقام کی نہر ہے۔ وہ سورا عراق میں بابل کے مقام پر ایک وسیع و عریض نہر ہے۔ اور اس کے بعد ہے خبر علی بن مہزیار، ان کا بیان ہے ابو الحسن بن حسین نے حضرت امام تقی علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا، جس کا مضمون یہ تھا: میں آپ پر فدا ہوں، آپ کے نام لیواؤں نے نماز صبح کے وقت میں اختلاف کیا ہے۔ اختلف موالوک فی صلاۃ الفجر فمنهم من يصلي اذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء ومنهم من يصلي اذا اعترض في اسفل الافق واستبان ولست اعرف افضل الوقتين فاصلي فيه فان رأيت ان تعلمني افضل الوقتين وتحده لي۔ آپ کے نام لیواؤں نے نماز صبح کے وقت میں اختلاف کیا ہے، کچھ اس وقت پڑھتے ہیں جب پہلی شبنمی فاجر طلوع ہوتی ہے صبح کاذب، کچھ اس وقت پڑھتے ہیں جب افق کے نچلے حصے پر پھیل جاتی ہے اور نمایاں ہو جاتی ہے صبح صادق۔ اب میں نہیں جانتا کہ ان میں سے افضل وقت کون سا ہے تاکہ اس میں پڑھوں، اگر مناسب سمجھے تو مجھے افضل وقت کی نشاندہی کرے، اس کی حد بندی کر دیں کہ اگر چاند ہو یا بادل ہو یا سفر یا ہزار اور سرخی نمودار ہونے تک کا صبح کا پتہ نہ چلے تو کیا کروں، کس طرح کروں تاکہ اس کے مطابق عمل کر سکوں۔ یعنی اس نے سوال کو کھول کر بیان کیا۔ امام نے اپنے 10 خطوں سے جو جواب لکھا اس میں کیا ہے جناب، فَكَتَبَ عَلَيْهِ السلام بِخَطِّهِ وَقَرَأْتُهُ، اور میں نے اس کو پڑھا، خدا تم پر رحم کرے، فجر صادق وہ سفید خط ہے جو افق پر پھیلا ہوا ہوتا ہے، یہ وہ سفیدی نہیں جو اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے۔ فجر کاذب سفر ہو یا حضر، جب تک فجر صادق واضح نہ ہو اس وقت تک نماز نہ پڑھو۔ خدا نے اپنی مخلوق کو کسی شک و شبہ میں نہیں رکھا، چنانچہ فرماتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے اس وقت تک کھاؤ پیو۔ پس سفید دھاگا وہ ہے جو افق پر پھیل جاتا ہے، جس کے بعد روزہ میں کھانا پینا حرام ہے، اس کے ساتھ نماز واجب ہو جاتی ہے۔ تو ان نصوص کی وجہ سے اور روایات کی وجہ سے مشہور نے کہا ہے کہ اس کا وقت طلوع شمس تک پھیلا ہوا ہے، اختیار رکھنے والے کے لیے اور اضطرار اور مجبور کے لیے، دونوں کے لیے برابر ہے۔ شیخ توسی بہت سی کتب میں فرماتے ہیں کہ یہ مشترکہ وقت ہے اور مختار اختیار رکھنے والے کے لیے وقت ہے نماز صبح کا، إِلَىٰ أَن يَسْفَرَ الصُّبْحُ الْمُفَسَّرُ بِحُدُوثِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ، جب تک وہ صبح ظاہر نہیں ہو جاتی جو حمرہ مشرقیہ کے پیدا ہونے سے تفسیر کی گئی ہے۔ صحیح ہے حلبی کی وجہ سے کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے وقت الفجر حین ینشق الفجر إِلَىٰ أَن يَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ ولا ينبغي تاخیر ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل او نسی او نام۔ وقت فجر تب ہے جب فجر پھوٹتی ہے یہاں تک کہ صبح آسمان پر روشن ہو جائے، اور اس سے زیادہ جان بوجھ کر دیر نہ کرے، لیکن وہ وقت ہے جو بندہ مشغول ہو یا جناب بھول گیا ہو یا سو گیا ہو۔ صحیح عبداللہ بن سنان ہے امام صادق علیہ السلام سے لکل صلاۃ وقتان، ہر نماز کے 2 وقت ہوتے ہیں، اول الوقتین افضلہما، اول وقت دونوں میں سے اول جو ہوتا ہے وہ افضل ہے، فوقت صلاۃ الفجر حین ینشق الفجر الی ان یتجلل الصبح والسماء، نماز فجر کا وقت ہے فجر پھوٹ پڑے یہاں تک کہ صبح آسمان پر روشن ہو جائے۔ اس سے جان بوجھ کر دیر نہ کرے، لیکن وہ وقت ہے جو مشغول ہو یا بھول گیا ہو یا صاحب کا شکار ہوا ہو یا
سو گیا ہو۔ موثق عمار بھی ہے اس شخص کے بارے میں کہ اذا غلبت ہو عینہ، جس کی آنکھ لگ گئی تھی، یعنی اس پر نیند کا غلبہ تھا، وہ آقا و امر، یا کوئی مجبوری تھی، ان یصلی المکتوبۃ من الفجر ما بین ان یطلع الفجر الی ان تطلع الشمس، تو وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو ان روایات سے مراد وقت فضیلت ہے نماز صبح کے لیے، اور حمرہ مشرقیہ سے دیر کرنا مکروہ ہے، اس طرح روایات آپس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جناب علی نماز فجر کا وقت روایات کی روشنی میں بھی بیان ہو گیا، اور قرآن کی آیت بھی اس میں آ گئی ہے جو روایات میں اس سے استشار کیا گیا تھا، تو یہ واجب نمازوں کا وقت یہاں پر بیان اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔